نظر ہے، پھر جو ہے دوبارہ دوڑتی ہے، حتیٰ کہ اس طرح 7 چکر کاٹتی ہے، کس کی؟ بچے کی محبت میں کاٹ رہی ہے۔ بچہ بھی آنے والے وقت میں اللہ نے نبی بنانا ہے، فرمایا کہ عام نبی نہیں، ایسا نبی کہ اس خانہ کعبہ کا کیا کہتے ہیں متولی بھی ہوگا، اس خانہ کعبہ کو بنانے والا بھی ہوگا۔ فرمایا کہ 7 چکر کاٹنے کے بعد اللہ کو اماں ہاجرہ کی اپنے بیٹے سے محبت بڑی پسند آئی، اور پھر اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ محبت ہے اپنی ماں سے، ماں کی لگی ہوئی ہے اماں ہاجرہ۔ فرمایا کہ زمانہ گزر گیا ہے، زمانہ گزر گیا ہے، لوگ آ رہے ہیں چشمے سے پانی پی رہے ہیں، قیامت تک چشمے کا پانی ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ محنت کی اماں ہاجرہ نے، اللہ کو اتنی ادا پسند آئی اماں ہاجرہ کی دوڑنے کی۔ فرمایا جو عمرے کے لیے آئے گا، جو حج کے لیے آئے گا، صحیح کرے گا تو یہاں صحیح کرنی ضروری ہے، تو حج بھی پورا نہیں ہوگا، ان کے بغیر عمرہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ محبت بہت زیادہ ہے ماں کو باپ کو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا نظم ہے، ہر شخص اپنے کام میں لگا ہوا ہے، مصروفیت کا زمانہ ہے، وقت کسی کے پاس نہیں ہے اپنے باپ کے پاس بیٹھنے کا، وقت کسی کے پاس نہیں ہے اماں جی کے پاس بیٹھنے کا، لیکن ہر شخص بھاگ رہا ہے ایک چکر میں، کیا کہ دنیا کے پیچھے ہم سب بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کسی کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے، دنیا کروڑوں کما لو تب بھی وہ کیا کہتے ہیں آخرت میں 2 ہی چادریں لے کے جانا پڑے گا۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے تب بھی 2 ہی چادروں میں دنیا جانا ہوگا۔ فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا دھوکے کا سامان ہے، کھیل کود کا سلسلہ ہے، ایک وقت مقرر ہے، اس پہ ہر شخص نے جانا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، فرمایا کہ آئے گا ایک وقت جب وقت مقرر آ جائے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ آگے نہیں ہوگا پیچھے نہیں ہوگا، لیکن والدین کی خدمت کا سلسلہ ضروری ہے۔ والدین کی خدمت کریں گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ رضا ربی رضا الوالدین، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، نبی نے کملی والی چادر بچھائی، اللہ کی فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میری رضائی ماں ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، خواہ ماں اصلی ہے خواہ رضائی ہے، میں نے دودھ تو پیا ہے نا اس ماں کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی والی چادر حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے بچھائی ہے۔ فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ کی ایک بچی تھی، بیٹی تھی شیمہ، فرمایا کہ یہ وہ چھوٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حلیمہ سعدیہ ان کو بھی دودھ پلاتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی تھی دونوں، یعنی حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہے نبی کی رضائی بہن کہلائی۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ کسی علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات ہوئیں، کوئی 5-6 لوگوں کو گرفتار کر لیا، تو ان سے پوچھا گیا بھائی ہمیں گرفتار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد ہے ایک جو ہے نا، اور ان کے صحابی ہیں سارے کے سارے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ جو ان کی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں، سارے قافلے والوں کہنے لگے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر واقعی میں محمد ہے اور پھر تم بے فکر رہو، ہم تم سب کو آزاد کروا لیں گے۔ نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ نے کہا نہیں بے فکر ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں ان کو جانتی ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ ان کو اطلاع دی گئی کون ہے؟ نے کہا پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری رضائی بہن آئی ہوئی ہے، جن کو تم نے گرفتار کیا ان میں ایک رضائی بہن ہے۔ نے کہا اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی والی چادر بھیجی، فرمایا کہ میری بہن کے لیے چادر بھیجاؤ، وہ میری رضائی بہن ہے۔ فرمایا پوچھا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ فرمایا میں چاہتی ہوں سب کو کیا کہتے آزاد کر دے۔ فرمایا میں سب کو آزاد کر دیا۔ فرمایا اتنا اثر ہوا کہ وہ سارا کا سارا قبیلہ نبی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو صورتحال یہ کیا ہے کہ بھائی ماں ہوا کرتی ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں ماں کی کیفیات بہت اونچے درجے کی ہیں۔ ماں کی خدمت میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں۔ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اور ان کی خدمت میں لگتا ہے، ہمت حوصلے سے لگتا ہے، بہت سے والدین بہت مطلب ہے کہ پریشان ہوتے ہیں، بیماریوں میں ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی مصیبتیں مشقتیں اٹھائے گا تو اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے، اللہ کے ہاں اتنا اجر ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے تو والدین کی خدمت کبھی ہٹے ہی نہ، اپنی خدمت میں ہی لگ رہے۔ آج کل جو سلسلہ ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ بڑا عجیب قسم کا ہے، ہر شخص اپنے اپنے کام میں مگن ہے، جھگڑے گھر میں ہوتے ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں، کبھی کسی کی بات سن کے اماں سے لڑ رہا ہے، کبھی کسی اور کی بات سن کے اماں سے اپنی گھر والی سے لڑ رہا ہے، قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا کہ دونوں کے ساتھ بھی نباہ کرنا ہے، گھر والی کے ساتھ بھی نباہ کرنا ہے، اماں جی کے ساتھ بھی نباہ کرنا ہے، اور ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو پھر تو دونوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نرمی کے ساتھ نمٹاؤ، حوصلے کے ساتھ نمٹاؤ۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کسی بڑے سے پوچھ لو کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ضروری ہے مشورہ کرنے میں خیر ہے، نہیں کریں گے تو دقت میں رہیں گے۔ تو فرمایا کہ صورتحال یہ ہے کہ ان کی سن کے ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کی سن کے ان کو کچھ نہیں کہنا، اپنے کام میں لگو، اعتدال کے ساتھ چلو گے تو راحت رہے گی، پریشانی کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ باقی مصیبتیں مشقتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، آتی رہتی ہیں۔ جو شخص ہمت حوصلے سے چلتا ہے تو راستہ انہی کا ہوا کرتا ہے۔ جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وقت ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا وقت ہے، ہمیں ملا ہوا ہے، یہ ہمیں ملا ہوا ہے، اس کی ہم قدر کریں، اعمال میں لگیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خدمت کریں، حقوق اللہ کو بھی دیکھیں، حقوق العباد کو بھی دیکھیں، والدین کا سلسلہ ہے ان کی خدمت میں لگیں، ہمت حوصلے کے ساتھ لگیں، انشاءاللہ خیر رہے گی۔ فرمایا کہ زکریا علیہ السلام
بڑھاپے کے اندر اب اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے. فرمایا اللہ فرما رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اللہ کا نبی زکریا ہے, بڑھاپے کے اندر ہے, محراب میں کھڑا ہوا ہے, اللہ سے دعا کر رہا ہے, بڑی عاجزی والی دعا کر رہا ہے. اللہ کے نبی عاجزی والی دعا کر کے امت کو اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دعا کرنے کا سلیقہ یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ دعا کرو, بہت ہی انتہائی عاجزی کے ساتھ, اور ہو سکے تنہائی کے اندر اللہ سے دعا کرو, ہو سکے تو تنہائی کے ساتھ اگر دو آنسو نکل جائیں فرمایا کہ پھر کام بنتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, تو جانتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری ہڈیاں بانجھ ہو گئی ہیں, میری گھر والی بھی بانجھ ہو گئی ہے, وہ بچہ جننے کے قابل ہے ہی نہیں ہے, لیکن میں اب بھی تجھ سے امید رکھتا ہوں اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما, یری سنی وریث, فرمایا کہ وہ وارث بنے ہمارا. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اے زکریا خوشخبری ہو ہم نے تجھے بیٹا دیا ہے, اس کا نام یحییٰ ہوگا, آج تک یحییٰ نامی کسی نے رکھا ہی نہیں ہے. فرمایا کہ بچپن میں ماں اولاد کی محبت کتنی اونچے درجے کی ہوتی ہے. باپ دعا کر رہا ہے, اللہ نے خوشخبری دے دی ہے. فرمایا جب خوشخبری مل گئی پھر اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کیسے بیٹا ہوگا, پہلے دعا کر رہے ہیں زکریا صاحب, پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیسے بیٹا ہوگا, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میری گھر والی بانجھ ہے. فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو نشانی بتا دے کہ ہاں 3 دن تک تو کلام نہیں کر سکے گا, بس پھر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. فرمایا اللہ نے پھر زکریا علیہ السلام عطا فرمایا. بڑھاپے میں جو اولاد ملا کرتی ہے بہت ہی ہمت والی ہوتی ہے, بہت لاڈ والی ہوتی ہے, انسان کو بہت محبت ہوتی ہے اس سے. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی. کتنی راحت کی بات ہے, کتنی راحت کی بات ہے. یہاں آج بھی اس طرح کا ہمارے معاشرے میں کس کو بہت دیر کے بعد اولاد ہو, لوگ خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں, اس کو مبارک دینے کے لیے آتے ہیں. قریب مجھے کسی نے بتایا کہ میرا خیال 23 سال بعد کسی کو بیٹا ہوا ہے, اب کوئی اولاد ہوئی ہے, بڑی خوش ہو رہے تھے. فرمایا کہ ہمارے دور کے علاقے میں کسی دیہات میں کسی کے سردار وڈیرے کے یہاں 18 سال کے بعد اولاد ہوئی, اس کی بہن نے نا 80 مربے اس کے نام کر دیے. یعنی اتنا سلسلہ ہے محبت میں, آگے سلسلہ اتنا کچھ کر دیتے ہیں. ابھی تو بچہ دنیا میں آیا ہے لیکن دنیا پیچھے لگا دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا نظم ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظم بنایا ہے کہ چھوٹے بچوں کی محبت ماں باپ کے دل میں ڈال دی ہے, اور چھوٹے بچوں کی محبت بہت ہی زیادہ ڈال دی ہے, اور ماں بھی لگی رہتی ہے اپنے کام میں. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ماں باپ بڑے ہو جائیں, بڑھاپے کو پہنچ جائیں, تو اولاد کو ان کا خیال کرنا چاہیے, اولاد کو ان کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, ان کے سامنے سختی سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اور خدا نہ خواستہ اگر تم سے کوئی پیسے ویسے مانگ بھی لیں تو بھئی اول تو ان کو اس کی طرف کہنے نہیں چاہیے, پہلے ہی تم جہاں تک ہو سکتے دے دو. اگر وہ مانگ بھی لیں تو فرمایا کہ ان کے سامنے سختی نہیں کرنی چاہیے. بہت سے بچے جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں کہ لے میرے باپ نے تو ایک یہ طریقہ بنا رکھا, جب پیسے ختم ہو میرے پاس